اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دکھوں اور بیماریوں کے نام، دکھوں اور بیماریوں کی پریشانیاں اور خوف یکے بعد دیگرے قیامت کے نزدیک زیادہ ہو جائیں گے، اور حدیث بھی کہتی ہے ایک وقت آنے والا ہے اچانک موت یہ شروع ہو جائے گی۔ یہ موت الفجاءہ، اچانک موت آنا، اس کی دو حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، اخذۃ اسف للکافر، یہ کافر کے لیے، گنہگار کے لیے تو بہت بڑا یہ دھچکا ہے کہ اس کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا اور اچانک موت کے منہ میں چلا جاتا۔ اور نیک آدمی کے لیے تحفہ ہے کہ بہت بڑی مصیبتوں سے بچ گیا، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، نیک کام میں ہے، اسے موت آ گئی، وہ دنیا کی مصیبتوں سے اللہ ذو الجلال نے اس کی جان چھڑائی، اور بغیر بہت بڑی تکلیفوں کے اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لی اور اپنی رحمت کے سائے تلے لے گئے۔ کرونا وائرس اور فلاں وائرس جس سے اس وقت امت خوف زدہ ہے، بلا شبہ دنیا کی کوئی مصیبت جو ہے جب آتی ہے تو ہر انسان خوف کھاتا ہے، لیکن بندہ مومن کو یہی تو ایک تسلی ہے کہ جس کا رب کے ساتھ تعلق ہے، فیصلہ تو اس کی طرف سے نافذ ہونا ہے، اس کو کیا پریشانی ہے۔ 101 ڈاکٹر ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھے ہیں کیسے علاج ہوگا، بیماری کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی علی الاعلان ہوگی، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری عام ہوگی، والاوجاع، اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو پہلے کسی نے سنی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ سکھایا ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے اسلام کی روشنی میں، اور دین بانجھ نہیں ہے، دین ناقص نہیں ہے کہ وہ صرف عبادات کے بارے میں ہی بتائے اور انسانی زندگی کی ضروریات کے بارے میں خاموش ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے کبھی محنت نہیں کی، پڑھا نہیں ہے، اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ ساری باتیں امت کو سمجھا دی ہیں۔